السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، پولیس کی جو پھولن دیویاں ہیں، ان کی کرپشن، ان کی لاقانونیت، ان کے شر اور ان کی بے ضابطگیوں سے پاکستان کی کوئی ایک بھی پولیس جو ہے وہ بچ نہ سکی۔ وہ چاہے سندھ پولیس ہو، چاہے خیبر پختونخوا کی پولیس ہو، یا پھر بلوچستان کی پولیس ہو، آزاد کشمیر کی ہو، گلگت بلتستان کی ہو، یا پھر پنجاب کی۔ کوئی ایک بھی پولیس فورس ایسی نہیں ہے کہ جو اس پھولن دیویوں کے شر انگیزی سے، ان کی اداؤں سے، ان کی لوٹ مار سے محفوظ رہ سکی ہو۔ پنجاب کانسٹیبلری کی آج ہم بات کرتے ہیں۔ وہاں بڑا ریکارڈ قسم کا جو ہے ایک فراڈ گپلا سامنے آیا ہے۔ پنجاب سے ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ دتا نے جو ایک تفصیلی رپورٹ بھجوائی ہے، اس رپورٹ کے مطابق پنجاب کانسٹیبلری میں 1500 کے قریب جو ہے وہ نفری ہے۔ ان 1500 میں سے 1200 کے قریب اہلکاروں کی جو ہے وہ ویزے پر چھوڑے جانے کا انکشاف ہوا ہے، یعنی انہیں کھاتے پر چھوڑا گیا ہے۔ کھاتے کے بھی 1 2 3 4 قسم کے طریقے ہیں، اور ہر طریقے کو جو ہے وہ استعمال کر کے جو ہے وہ پولیس والوں کو جو ہے ہیڈ کوارٹر سے بھگا دیا گیا ہے پیسے لے کر۔ اور حیرت کی بات ہے کہ ان میں سے کچھ تو ایسے پولیس والے ہیں جنہیں بیرونی ملک روانہ کر دیا گیا، جو بیرونی ملک چلے گئے ہیں، لیکن کاغذوں میں پولیس کے ریکارڈ پر جو ہے وہ پولیس کے ملازم ہے۔ پتہ نہیں ان کی تنخواہیں کس طریقے سے جاری کروائی گئی اور کون اور کیسے وصول کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ کو جو ہے وہیں شہر میں، صوبے میں چھوڑا گیا ہے، کچھ کو جو ہے میڈیکل، جعلی میڈیکل بنوا کر انہیں جو ہے بیمار ظاہر کر کے انہیں چھڑوایا گیا ہے۔ میڈیکل کروانے کے بھی کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر 80,000 روپے جو ہے وصول کیے جاتے ہیں، جس کے بعد ان کو میڈیکل رپورٹ دی جاتی ہے، انہیں بیمار یا کوئی معذور ظاہر کر دیتا ہے، جس کے بعد انہیں چھٹی دے دی جاتی ہے، یعنی ڈیوٹیوں سے انہیں مستثنی قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ گپلا چل رہا تھا بڑے عرصے سے، جس پر جو ہے خود وہاں کے جو ایڈیشنل آئی جی ہیں احسان طفیل اور خود ڈی آئی جی ادریس جو ہے، انہوں نے اس سارے کے سارے معاملے کی جب تحقیقات کی اور جب بہت سارے پروف ان کے ہاتھ آئے، تو اس کے بعد ان دونوں افسروں نے ایک مکمل رپورٹ بھجوائی آئی جی پنجاب فیصل شاہکار کو، اور خود بھی ان کے پاس گئے اور ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے پنجاب کانسٹیبلری کے ایک خاتون ایس پی جو ہیں ڈاکٹر رفت حیدر بخاری کا جو ہے وہ انہوں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے وہاں سے ٹرانسفر کروایا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اور پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ ان دونوں افسروں نے جو ہے وہ مبینہ طور پر خاتون ایس پی پر الزام لگائے کہ انہوں نے جو ہے وہاں اپنے 2 اہلکار جو ان کے دستِ راست تھے، ایک ڈی ایس پی سعید اور دوسرے اے ایس آئی جاوید کے ساتھ مل کر جو ہے ان 1200 کے قریب پولیس اہلکاروں کو جو ہے ویزے پر چھوڑا گیا ہے۔ یہ انکشاف ان کی رپورٹوں سے ہوا جو انہوں نے خود آئی جی پنجاب فیصل شاہکار کو بھجوائے تھے، کہ یہ جو ہے 1200 کے قریب پولیس اہلکاروں کو جو ہے ویزے پر چھوڑا گیا۔ اس میں 100 سے زائد ایسے بھی معلوم ہیں کہ جو اس وقت ملک میں ہی نہیں ہیں، بیرون ملک چلے گئے ہیں، لیکن وہ کاغذوں میں جو ہے ابھی بھی پولیس کے ملازم بتائے جاتے ہیں، جس میں سے بعض کی تنخواہیں بھی جو ہے وہ سٹاپ کرا دی گئی ہے، محض اپنی کھال بچانے کے لیے، اپنی نوکریاں بچانے کے لیے، کل کے اگر ان کی کوئی شکایت ہوئے تو یہ کہہ سکے کہ انہوں نے ان کی غیرحاضری ظاہر کر کے جو ہے وہ ان کو جو ہے ان کی تنخواہیں سٹاپ کرا دی۔ حالانکہ وہ سب کے سب جو ہے خود ہی خاتون ایس پی اور ان کے جو ڈی ایس پی ہیں سعید اور دوسرے جو اے ایس آئی ہیں، ان کے ملی بھگت سے جو ہے، جاوید کی ملی بھگت سے وہ تمام کے تمام جو ہے بیرون ملک گئے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ اندرون ملک ہے، لیکن وہ دوسرے کاروبار کرتے ہیں اور پولیس کے ملازم بھی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر جو ہے تقریباً جو ہے روز کے جو ہے 4.5 لاکھ روپے جو ہے ایس پی کو ملا کرتے تھے، اور تقریباً 3 لاکھ روپے جو ہے مبینہ طور پر وہ ڈی ایس پی موصوف جو ہے وصول کیا کرتے تھے۔ اب یہ اتنا بڑا فراڈ جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، اور اب معلوم یہ ہوا کہ آئی جی فیصل شاہکار نے جو ہے وہ اس معاملے کی انکوائری کروانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اب یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ جو خاتون
جو میڈم ہیں ایس پی جو ہیں جن کو تبدیل کر کے اب ہیڈ کوارٹر ٹریفک کے ہیڈ کوارٹر میں بھیج دیا گیا ہے، تو ٹریفک کے جو ڈی آئی جی ہیں راؤ عبد الکریم کے لیے اب یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ان کے پاس جو خاتون آئی ہے وہ جو ہے ویزے پر ملازمین کو چھوڑنے کی عادی ہے، ان کا ریکارڈ بہت خراب ہے، تو انہیں اپنے ہیڈ کوارٹر پر جو ہے وہ اب کڑی نگاہ رکھنے کی ضرورت پڑے گی۔ ایسا نہ ہو کہ دیکھا دیکھی وہ پورا کا پورا ٹریفک کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ بھی ویزے پر چھوڑ دیا جائے، لہٰذا انہیں جو ہے وہ اب انتہائی محتاط ہو کر جو ہے ان تمام تر معاملات پر جو ہے وہ کڑی نگاہ رکھنے کی ضرورت پڑے گی۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے ہمارے علدتہ کی رپورٹ جو ہے اس کے مطابق جو ہے یہ ادریس جو ابھی اس وقت ڈی آئی جی ان کے ہیں، یہ پہلے سائیوال کے ڈی پی او تھے، اور وہیں پر بدقسمتی سے وہی خاتون جو ہے ڈاکٹر رفعت جو ہے وہاں پر ایز اے انویسٹیگیشن کی ایس پی کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھی، اور معلوم یہ ہوا کہ وہاں پر بھی جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کاز آف انویسٹیگیشن کے جو پیسے ملتے تھے گورنمنٹ کی طرف سے وہ پیسے اپنے تفتیشی افسروں میں تقسیم نہیں کر رہی تھی، اور وہ پیسے ہڑپ کر کے مبینہ طور پر کہتے ہیں کہ یہ بیرون ملک کورس پر چلی گئی تھی یا ایجوکیشن کے لیے چلی گئی تھی، وہ پیسے تقسیم نہیں کی گئی تھی۔ اس کی بھی جو ہے اس وقت کے ڈی پی او ادریس نے ایک مفصل رپورٹ جو ہے وہ آئی جی کو بھجوائی تھی، جس کے بعد تو ان کا پروموشن کا معاملہ جو ہے اسی انکوائری کے آڑے آ گیا، اور ان کو جو ہے گریڈ 18 سے 19 میں نہ صرف پروموشن ان کی روک دی گئی تھی بلکہ ان کے فیلڈ میں پوسٹنگ پر بھی جو ہے انہی انکوائریوں کے نتیجے میں پابندی عائد کر دی گئی۔ اسی طرح سے جب سائیوال میں ان کی پوسٹنگ تھی تو وہاں بھی جو ہے کہتے ہیں کوئی مبینہ طور پر جو ہے کچھ 6 لاکھ روپے کا غبن جو ہے وہ سامنے آیا تھا۔ ان کے ساتھ ایک مسعود رضا تھے ڈی ایس پی جن کی ابھی ریٹائرمنٹ ہو چکی، وہ بھی اس میں بالواسطہ یا براہ راست طور پر جو ہے وہ ملوث بتائے گئے ہیں۔ اب یہ اتنا بڑا فراڈ جو ہے پنجاب کانسٹیبلری میں سامنے آ چکا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آئی جی پنجاب جو ہے فیصل شاہکار جو ہے وہ اپنے ایک ایڈیشنل آئی جی احسان طفیل اور خود ڈی آئی جی ادریس کے رپورٹ کے نتیجے میں جو ہے وہ خاتون ایس پی کے خلاف کیا کارروائی کرتے ہیں، لیکن جو الزامات ہیں میڈیا رپورٹس اور پولیس کے جو باخبر ذرائع ہیں وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ خاتون جو ہے ایس پی وہ ان تمام بے ضابطگیوں میں بالواسطہ اور براہ راست طور پر جو ہے ملوث بتائی جاتی ہے۔ تو یہ پھولن دیویاں کراچی میں بھی ایک پھولن دیوی تھی جو ریلوے پولیس میں بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے چکی ہے۔ اس سے قبل ایک اور پھولن دیوی جو تھی وہ پنجاب کی، وہ کسی بہت بڑے بزنس مین کے بنگلے پر قبضہ کرنے کا ان پر الزام تھا، اور اس وقت کے آئی جی انعام غنی نے ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں پنجاب پولیس سے نکلوا دیا تھا، یعنی انہیں پنجاب پولیس سے ٹرانسفر کر کے ان کی خدمات جو ہے وفاق کے حوالے کر دی تھی۔ تو اس قسم کے پھولن دیویاں جو ہے پولیس کی، وہ پولیس کی بدنامی کا باعث بن رہی ہے۔ تو کس طریقے سے پنجاب کانسٹیبلری کو کہ 1200 پولیس اہلکاروں کو جو ویزے پر چھوڑ دیا گیا، یہ ایک بہت بڑے گردے اور جگر کی یعنی کام ہے۔ کوئی مرد پولیس افسر بھی جو ہے وہ اتنا بڑا کارنامہ جو ہے کرپشن کا جو ہے وہ تنہا سر انجام دینے کی جرت نہیں کر سکتا۔ جو مظاہرہ جو ہے جرت کا وہ اس خاتون ایس پی نے سر انجام دیا ہے۔ اب اس پر جو ہے انہیں آئی جی پنجاب فیصل شاہکار کی جانب سے ضرور ریوارڈ ملنا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ کہ ریوارڈ کس شکل میں اور کیسے جو ہے فیصل شاہکار انہیں دیتے ہیں۔ اس سے قبل پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و سائے کا ہمارا چینل سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ سیکرٹ فنڈ یعنی سندھ پولیس کے سیکرٹ فنڈ پر ہم ایک پروگرام پہلے کر چکے ہیں، کس طریقے سے آئی جی کے پرسنل اسسٹنٹ مسٹر ابراہیم پر یہ الزام تھا کہ وہ ہر روز جو ہے یومیہ جو ہے وہ 25 لاکھ روپے جو ہے وہ اکاؤنٹ سے نکلواتے ہیں 38 کروڑ کے اس سیکرٹ فنڈ سے۔ ہمارے اس انکشاف پر جو ہے وہ کچھ بڑا ایک پولیس میں ایک تحریک مچ گئی تھی اور ایک ہلچل مچ چکی تھی کہ یہ میں نے کس قسم کی خبر بریک کی، اور اس کے بعد جوش خطابت میں جو ہے یہ اعلان کرنا پڑا سندھ پولیس کے سربراہ کی جانب سے کہ بھائی وہ
سیکرٹ فنڈ جو ہے اس کا استعمال ہم کر رہے ہیں، اور استعمال بھی کیسے کر رہے ہیں کہ 50 لاکھ روپے جو ہے وہ ڈی آئی جی ایک سکھر جاوید جسکانی کو انہوں نے دیے، اور اسی طرح 50 لاکھ روپے جو ہے وہ لاڑکانہ کے ڈی آئی جی کو بھی انہوں نے دیے ہیں، مظہر نواز کو بھی دیے ہیں۔ بھئی کیوں دیے آپ نے؟ کیونکہ وہ ہنی ٹریپ اور اغوا برائے تاوان کی جو وارداتیں وہاں بڑھ چکی تھیں، ان وارداتوں کو روکنے کے لیے جو ہے یہ 50 لاکھ روپے، یعنی کہ اس 38 کروڑ میں سے 1 کروڑ کے خرچ کیے جانے کے شواہد یا ثبوت جو ہے وہ ایک طریقے سے سندھ پولیس کے سربراہ کی جانب سے پیش کر دیے گئے۔ لیکن سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ جو سیکرٹ فنڈ کو خود حکومت نے ان کے آڈٹ بھی سے بھی اس کو مستثنی قرار دیا، تو پھر اس کی تشہیر کا کیا جواز ہے؟ تشہیر کرنے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی؟ محض اپنی کھال کو بچانے کے لیے، اپنی نیک نامی کو بچانے کے لیے کہ اس پر کوئی دھبا نہ لگے، تو وہ یہ کہنا پڑا کہ بھئی ہم یہ خود نہیں کھا رہے ہیں، خود نہیں ہڑپ کر رہے ہیں، بلکہ یہ تو ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ تقسیم جن کو دیا گیا ان کے نام تک کا بھی اعلان کر دیا گیا، جو کہ میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ تو انہیں جو ہے وہ دہشت گردوں کے سامنے پیش کرنے والی بات ہے، چارہ بنا کر کے بھئی یہ انہیں جو ہے ہم نے 50 لاکھ روپے دیے ہیں محض آپ لوگوں کا کلا کما کرنے کے لیے۔ مطلب یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی ضرورت تھی، جس فنڈ کو خود حکومت سیکرٹ رکھنا چاہ رہی ہے، جس کا یعنی آڈٹ بھی نہیں ہو رہا، تو اس کے دینے والوں کو یا جن کو دیا جا رہا ہے ان کے ناموں کو ظاہر کیوں کیا گیا؟ یہ میرے خیال میں جو ہے کہ ٹیکنیکل غلطی ہو چکی ہے ان سے جوش خطابت میں، جو کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ جو 37 کروڑ باقی بچ چکے ہیں اس کی تصدیق کروانے کے لیے یہ غلطی جو ہے وہ دوبارہ نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ تو اس نیکی کی مانند ہے کہ ایک ہاتھ دو دوسرے ہاتھ لو، نہ دینے والے کو پتہ چلے نہ لینے والے کو پتہ چلے۔ اور یہ بھی کوئی منطق مجھے سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ رقم جو ہے جو کہ ایک امانت ہے، اس امانت میں خیانت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ اس رقم کو آپ بینک سے کیوں نکلوا رہے ہیں؟ کیا ضرورت پڑی کہ اس کو کیش آپ دے رہے ہیں؟ جس کو آپ نے دینا ہے تو بینک ٹو بینک آپ ٹرانسفر بھی تو کر سکتے ہیں نا، تو نکالنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ نکالنے کا صرف ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے کہ اس امانت میں خیانت کا پروگرام آپ نے بنوا لیا، ورنہ اور اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی بینک سے نکلوانے کی، اور جس کو دینا ہے اس کے ناموں کا بھی آپ کو اس طریقے سے میڈیا پر اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یقیناً یہ آپ سے غلطی ہو چکی ہے اور اس کا آپ کو احساس بھی ہو چکا ہوگا۔ میرے خیال میں اب آپ دوبارہ اس قسم کی غلطی نہیں کریں گے۔ یہی وقت کا، حالات کا اور صورتحال کا تقاضا ہے۔ ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو نے بھی آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے 3 روزہ دوروں پر جب وہ اندرون سندھ چلے گئے، تو اس کے بعد جاوید عالم اوڈو ایڈیشنل آئی جی کراچی کو بھی احساس ہوا کہ وہ بھی کچھ اس معاملے میں اپنا کردار ادا کریں، یعنی انہوں نے بھی جو ہے وہ کوشش کی کہ وہ بھی سیلاب زدگان کی مدد کریں۔ یہی جذبہ، اسی سوچ کے تحت جو ہے وہ انہوں نے ایک ہم جو ٹی وی ہے میرا خیال ہے ان کے ایک ٹیلی تھون کا جو پروگرام تھا، یہ مخیر رضا سے چندہ جمع کرنے کا تھا، اس میں انہوں نے بھی شرکت کی، اور انہوں نے بھی جو ہے مخیر افراد سے اپیل کی کہ وہ دل کھول کر جو ہے سیلاب کے متاثرین کی امداد کے لیے چندہ دیں، رقم دیں۔ تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ اچھی ان کی کوشش ہے، انہوں نے دے رہا ہے، درست ہے، لیکن یہ انہیں پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن اب جب انہوں نے کر ہی دیا تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اب ایک سیلاب زدگان، سیلاب جو آ چکا ہے سندھ، وہ جو متاثرین کوئی 1000-10,000 کے قریب لوگ جو سندھ سے کراچی اس وقت پہنچ چکے ہیں، اب کراچی میں جو ہے وہ ڈاکہ زنی لوٹ مار کی ایک بہت خوفناک لہر آ چکی ہے۔ اتنی خوفناک لہر کہ ایسٹ زون کے ڈی آئی جی کو 1 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 3 بھی نہیں، 4 تھانوں کے ایس ایچ اوز کو معطل کرنا پڑا، کیونکہ اس علاقوں میں جو ہے ڈاکہ زنی کی وارداتیں جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی تھی۔ تو یہ ٹھیک ہے، اب ڈاکے زنی کی وارداتیں بڑھ گئی، تو اب اگر پولیس والے ان وارداتوں کی روک تھام میں ناکام ہو چکے ہیں تو پھر ان کے خلاف معطلی یا دوسرے
سزائیں دینے کے علاوہ اور کوئی چارہ باقی نہیں رہا۔ ناظرین، سی ٹی ڈی سے متعلق ایک بہت ہی چونکا دینے والی ایک خبر آئی ہے ہمارے پاس کہ کس طریقے سے سی ٹی ڈی کے جو یہ بیٹر ہیں اور ان کے جو انفارمر ہیں وہ بھی جعلی پولیس والے بن کر اس وقت پورے شہر میں جو ہے لوٹ مار کا ایک بازار انہوں نے گرم کر رکھا ہے۔ اس کی ایک تفصیلی رپورٹ میرے پاس ہے، بمِ تصویروں کے میں 1-2 دن میں جو ہے اس پر ایک تفصیلی پروگرام کروں گا، اور یہ بھی اب بات سامنے آ چکی ہے کہ یہ جو میمن گوڈ کے جو ڈی ایس پی کی پوسٹنگ ہوئی اشتیاق غوری کی، اس پوسٹنگ میں کس کا ہاتھ ہے، اور اس طریقے سے جو ہے منیر کھوڑوں کو جو تبدیل کیا تھا اور جو درخواست ان کے خلاف ان کے ڈی آئی جی حمید کوسو نے دی تھی، ڈی آئی جی ٹریننگ نے، اس کی حقیقت کیا تھی، وہ بہت ایک چونکا دینے والا انکشاف ہے۔ وہ بات نہیں تھی، کچھ اور تھی۔ اس پر بھی میں 2-3 روز بعد جو ہے تفصیل سے پروگرام کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔